یہ مسجد بہت چھوٹی تھی، پسماندہ علاقے میں تھی. ایک مسجد کی امامت کے لیے کسی عالم کا تیار ہونا، وہ بھی کسی بڑی سطح کے عالم کا تیار ہونا، میں نہیں سمجھتا اتنا آسان تھا. یہ بھٹکل کی تاریخ میں پہلی چھوٹی مسجد اور پسماندہ علاقے کی مسجد، اور سب سے بڑے عالم ملے، اور عالم مل کے ایک آدھ سال کے بعد چلے نہیں گئے. مولانا انصار صاحب بڑی بڑی ان کو پیشکشیں آئی، بڑی مسجدوں میں ان کو بلایا گیا، لیکن انہوں نے کہا میری زندگی کا آغاز اور میری جو ہے دعوت زندگی کا جو ہے کی ابتدا امام شافعی مسجد سے ہوئی. تب سے اب تک میں نہیں سمجھتا اتنی چھوٹی مسجد میں اتنے تسلسل کے ساتھ کوئی بڑا عالم اس سطح کا رہا ہو جیسے مولانا انصار صاحب رہے. پھر مولانا انصار صاحب نے یہ تاثر دیا، امام نہیں ہوتا، مسجد کے انتظام میں شریک ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوا مولانا انصار صاحب اس کے سیکریٹری بھی بنے، کبھی صدر بنے، اور آج بھی صدر ہیں ماشاءاللہ. تو انتظامیہ کے ساتھ ان کا پورا اشتراک رہا، بحیثیت امام نہیں رہا تب سے لے کر اب تک. یہ ہمارے بھٹکل کی خاصیت ہے کہ مسجدیں کسی خاندان یا کسی خاص قسم کے لوگوں کے تابع نہیں ہوتی. آپ کسی شہر میں دیکھیے پتہ بھی نہیں چلتا کون صدر ہے سیکریٹری. بمبئی جائیے، کلکتہ جائیے، بنگلور جائیے، وہاں کے محلے کے لوگوں کا کوئی اشتراک نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا فضل ہے شاید بھٹکل میں کبھی رہا ہو کسی خاندان کے ساتھ یا کسی خاص قسم کے لوگ مسجد میں متولی رہتے ہوں، لیکن ادھر 30-40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ بھٹکل میں مسجدوں کی تنظیم اور اس کے انتظام میں پورے محلے کے لوگ شریک ہوتے ہیں بلا تفریق. انتخابات ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر جو ہے بڑوں تک، اور جو لوگ نمازوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے ان کو اس انتظام میں شریک کرنے کی وجہ سے ماشاءاللہ وہ خود بھی دیندار بن جاتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے، یہاں شروع میں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، لیکن الحمدللہ یہاں مولانا انصار صاحب کی بڑی محنت رہی. سب کو انہوں نے شریک کر دیا، کسی کو سیکریٹری بنا دیا، کسی کو نائب صدر بنا دیا. سب لوگوں کو نتیجہ یہ ہوا جو نماز سے جڑے ہوئے نہیں تھے، مسجد سے جڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، وہ بھی الحمدللہ مسجدوں سے جڑ گئے. اور بھٹکل کے اس طرح کے علاقوں میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں نمازی اگر کسی علاقے کی مسجد میں ہے تو ہمارے امام شافعی مسجد میں الحمدللہ ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. ہم دعا کریں کہ سعدی صاحب نے جس جذبے کے ساتھ اپنی ذاتی صرفے سے اس کو تعمیر کیا تھا، آج ان کے اخلاص کی برکت ہے یہ مسجد آباد نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ آباد ہے جس کا ہم نے تصور کیا تھا. اور اس پورے علاقے میں دین کو باقی رکھنے کا، بدعات اور خرافات کے ختم ہونے کا، اچھے عقیدے پر آنے کا، اور ایمانیات کے ساتھ بچوں کی تعلیم، بڑوں کی تعلیم، عورتوں کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، اس طرح کی سب چیزیں الحمدللہ بھٹکل کی کسی مسجد میں ہو سکتی ہیں. وہ سب چیزیں اللہ نے یہاں پر جاری کر دی ہے. تو ہمیں اپنے محسنین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے. اور جنہوں نے جس طرح بھی حصہ لیا ہے میں سمجھتا ہوں ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اپنی شان نشان بدلا دیں گے. اب ہم نے اس مسجد کی فکر کی، 4-5 مہینے سے لگے ہوئے تھے مسجد کو خوبصورت ہر جگہ پر. گھر میں پنکھا بھی نہیں آیا تو مسجد میں کیا ہونا چاہیے؟ آج اے سی ہونی چاہیے. یہ تصور ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے اب اے سی کے بعد کیا ہوگا، اے سی کا بل کون دے گا، اے سی دینے والے بعد جائیں گے. مسجد سے پریشان ہے، اسی بھی تنخواہ دینا مشکل ہو جاتا ہے. ایک کلچر چل پڑا، پی ہونی چاہیے، گرین نیٹ لگنا چاہیے، کارپیٹ ہونا چاہیے. نہیں سمجھ رہے؟ مسجد کی تعمیر میں 10 لاکھ روپیہ لگتا ہے اور تزئین میں 40 لاکھ روپے لگتے ہیں. کوئی مسجد میں جا کے پوچھیے 40 سے نیچے آنکڑا ہوتا ہی نہیں. یہاں تک آنکڑا بھی کم از کم 20 سے 25 لاکھ روپیہ میرے خیال میں اس طرح ہو گیا. کوئی بات نہیں. اب ہم نے مسجد کی ظاہری تزئین کی اور اس کی فکر کی. اب ہمارا سلسلہ جو ہے یہاں سے کٹ کر مسجد کی حقیقی تعمیر پر ہونا چاہیے، مسجد کو آباد کرنا چاہیے. مسجد کی آبادی پر اللہ نے جو وعدہ کیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، قرآن مجید میں کہیں پر بھی اس کے ایمان کی گواہی نہیں دی گئی. اچھے کام پر کہا گیا مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. لیکن خوشخبری سنائی ہے مسجد کو آباد کرنے والوں کے تعلق سے، اس آبادی میں حصہ کوئی نہیں لے سکتا مگر مجھ پر ایمان رکھنے والا. یہ مومن ہی ہو سکتا ہے، یہ منافق نہیں کر سکتا، یہ دھوکے باز نہیں کر سکتا. یہ مومن ہے، اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی. تو مسجد کی تعمیر جس طرح کی یہ تعمیر ہوئی ہے، اصل مسجد کی تعمیر ہے کہ مسجد کو جس مقصد کے لیے آباد کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے مسجد کو آباد رکھنے کی فکر کی جائے. اصل مسجد کی تعمیر یہ ہے کہ محلے کا کوئی ہمارا فرد جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسجد میں آئے بغیر نہ رہے. ہم کو اس کی پلاننگ کرنی چاہیے. ابھی ہماری مسجد ایک مثالی اور ماڈل مسجد بننی چاہیے. امام شافعی مسجد ایک مسجد ہے، وہاں کا ایک آدمی بھی فجر کی نماز میں غائب نہیں رہتا. مغرب میں 3 صفیں رہتی ہے، فجر میں 5 صفیں رہتی ہے. یہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے مسجد و جماعت جیسے انتظامیہ بھی اس کو اپنا حصہ سمجھے. انتظامیہ خالی
इंतजाम के ताल्लुक से गौर न करे, मस्जिद में आबादी क्यों घट रही है, इतनी बड़ी मस्जिद होने के बावजूद, घर बनने के बावजूद। हदीस शरीफ में आता है घर के पास मस्जिद हो और अजान होती हो और इंसान और मुसलमान मस्जिद में नहीं पहुंचता, अल्लाह को कितना गुस्सा आता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा जी चाहता है, और अल्लाह की तरफ से फरमाया सूखी लकड़ी जमा करूं, लकड़ी में आग डाल दूं, और उस आग के अंदर किसको, काफिर को, मुशरिक को नहीं, उस मोमिन को जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन जमात के साथ मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ता। नमाज न पढ़ने की वईद नहीं है, हम इतने माजूर हैं। ये अगर हदीस भी याद रहेगी हमारी जिंदगी में, कोई नमाज नहीं। कितने लोग हैं जो आखिरी बीमारी की हालत में पहुंच जाते हैं, चल कितने में नाम लेके बता सकता हूं, लेकिन मस्जिद में जब तक पहुंचने की गुंजाइश होती है मस्जिद पहुंचते, उससे ज्यादा अच्छी सेहत वाले नहीं, पूरी सेहत वाले भी नहीं समझ रहे। तो हमारा सिस्टम ये होना चाहिए, दुकानों में हमारा सिस्टम, घरों में होना चाहिए, अजान होने के बाद मस्जिद की तैयारी। क्या मतलब, वजू करेंगे, इस्तिंजा जाएंगे, चल के मस्जिद पहुंचेंगे, सुन्नत पढ़ेंगे, तब तक वक्त हो जाता है। अजान के बाद इमाम जब खड़ा हो जाए, घर से निकलेंगे तो 2 रकात होने तक वजू हो जाएगा, फिर 2 रकात होने तक मस्जिद में पहुंच जाएंगे, जमात छूट जाएगी। ये आदत होनी चाहिए। हम जमात की पाबंदी करेंगे, हमारे बच्चे जमात में पहुंचेंगे। हम जमात की पाबंदी नहीं करेंगे, 1000 बच्चों से कहेंगे, नहीं करेंगे। तो मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये मस्जिद एक मिसाली मस्जिद होगी इंशाअल्लाह। आबादी के एतबार से कोई इंशाअल्लाह घर बेनमाजी यहाँ नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। औरतों में भी तरगीब होनी चाहिए। अव्वल वक्त में जैसे मर्दों के लिए मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की फजीलत है, उसी तरह फजीलत है कि अव्वल वक्त में औरतें भी अपने घर में नमाज पढ़े। आज सबसे ज्यादा सुस्ती घर में यही होती है, मगरिब की नमाज में और ज्यादा सुस्ती होती है। हम सब तय करें, घर में अजान होती है बस हम चले गए, घर में वापस आने के बाद फौरन पूछना चाहिए नमाज भी नहीं हुई, एक बार डांटिए, 2 बार डांटिए, मोहब्बत समझाइए, घर में एक माहौल बन जाएगा अजान के साथ ही नमाज की तैयारी का इंशाअल्लाह। अल्लाह इसकी तौफीक मुझे भी अता फरमाए और आपको भी अता फरमाए। जिन्होंने पहले दिन इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और आज तक ले रहे हैं, अल्लाह उन सबको अपने शान निशान बदला अता फरमाए और इस मस्जिद को एक मिसाली मस्जिद बनाए, एक नमूने की मस्जिद बनाए जहाँ 100% नमाजियों के साथ मस्जिद आबाद रहती हो। और अल्लाह ताला इसमें हिस्सा लेने वालों को हर तरह के खैर उनके लिए मुकद्दर फरमाए और हम सबको भी, हमारी नस्लों को भी अल्लाह तौहीद खालिस पे जिंदा रखे और नमाज़ों की पाबंदी करने की और जमात की पाबंदी करने की और मस्जिद की हकीकी आबादी को उसकी फिक्र करने की, उस तरह उसको आबाद रखने की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।